بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا نیو ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل لٹریچر کوریج۔ آؤ لٹریچر پڑھیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک شارٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے لجونتی۔ اس شارٹ سٹوری کو ایک انڈین رائٹر رجندر سنگھ بیڈی نے لکھا تھا۔ اسٹوڈنٹس، رجندر سنگھ بیڈی 1 سپتمبر 1915 میں سیالکوٹ پنجاب برٹش انڈیا میں پیدا ہوا تھا اور 11 نومبر 1984 میں ممبئی مہاراشٹرا انڈیا میں رجندر سنگھ بیڈی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ رجندر سنگھ بیڈی ایک ناولسٹ، پلے رائٹ، فلم ڈائریکٹر، اسکرین رائٹر اور ڈائیلاگ رائٹر تھا۔ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن، جس کا دوسرا نام پروگریسو رائٹرز موومنٹ آف انڈیا تھا، اس پروگریسو رائٹرز موومنٹ آف انڈیا میں رجندر سنگھ بیڈی ایک انڈین اردو رائٹر تھا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں لاجونتی شارٹ سٹوری کی طرف۔ لاجونتی ایک پلانٹ کا نیم ہے جسے سینسٹری پلانٹ، سلیپی پلانٹ، ایکشن پلانٹ، ہمبل پلانٹ، ٹچ می ناٹ پلانٹ یا پھر شیم پلانٹ کہا جاتا ہے۔ لاجونتی پلانٹ کی خاص بات یہ ہے، اس پودے کی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی اس پودے کو کوئی چھوئے یا اس کو ذرا سا ہلائے تو یہ اپنے پتوں کو فوراً بند کر دیتا ہے اور کچھ منٹس کے بعد اس پودے کے جو پتے ہیں وہ دوبارہ سے کھل جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو یہ لاجونتی پودا اپنے لیوز کو بند کر لیتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ اپنے لیوز کو دوبارہ اوپن کر لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب یہ جو شارٹ سٹوری لاجونتی ہے، اس میں ایک میجر فیمیل کریکٹر ہے، اس کا نام بھی لاجونتی ہے اور اس کو لجو بھی کہا گیا ہے اس شارٹ سٹوری میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے پارٹیشن کے ٹائم سے، جب 1947 میں انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہو گئے تھے۔ اس ٹائم پہ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، ہندو اور سکھ پاکستان چھوڑ کر انڈیا کی طرف جا رہے تھے اور مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ پارٹیشن کے ٹائم پر کچھ یوں ہوا کہ بہت ساری عورتوں کو اغوا کر لیا گیا۔ لاجونتی سٹوری کا ایک کریکٹر سندر لال، وہ پاکستان سے ہجرت کر کے انڈیا چلا گیا تھا۔ سندر لال کی بیوی لاجونتی کڈنیپ ہو چکی تھی تو سندر لال کو لاجونتی کے بنا ہی پاکستان چھوڑ کر انڈیا جانا پڑا۔ انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے بعد اور سب کانٹیننٹ کی انڈیپینڈنس کے بعد لاجونتی اور دوسری عورتوں کو ڈھونڈنے کے لیے مس مرید اللہ سارا بائی نے اپنی ٹیم کے ساتھ اور مختلف کمیٹیز کے ساتھ مل کر ان عورتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جو کہ اغوا ہو چکی تھیں۔ مس مرید اللہ سارا بائی ایک ہائی پروفائل سوشل ورکر تھی جس نے ویسٹ پنجاب سے ہزاروں عورتوں کو ریکور کیا تھا اور ان عورتوں کو وہ انڈیا لے گئی تھی اور اسی طرح سے جو عورتیں انڈیا میں اغوا ہوئی تھیں ان کو ڈھونڈ کر یہ پاکستان بھیج دیتی تھی۔ سندر لال محلہ شکور میں رہتا تھا، اس کو ایک کمیٹی کا سیکریٹری بنا دیا گیا اور اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو عورتیں اغوا ہو چکی ہیں ان عورتوں کے واپس آنے پر ان عورتوں کو انہی کے خاندانوں میں دوبارہ بسانا۔ اب سندر لال کی اپنی بیوی لاجونتی اغوا ہو چکی تھی تو وہ سیکریٹری کی جاب بڑی اچھی طرح سے کر سکتا تھا کیونکہ سندر لال نے اپنی بیوی کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اصل میں جب سندر لال اور اس کی بیوی لاجونتی یہ ساتھ رہتے تھے تو سندر لال اپنی بیوی لاجونتی کو بہت مارتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا اور لاجونتی بالکل لاجونتی پودے کی طرح نازک تھی۔ جب وہ غیر شادی شدہ تھی تو وہ کہتی ہوتی تھی کہ وہ کسی شہر کے آدمی سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ شہر کے آدمی جو بوٹ پہنتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اور لاجونتی خود کو کہتی تھی کہ اس کی کمر تو بڑی پتلی ہے، یعنی کہ لاجونتی کسی شہر کے آدمی کے ساتھ شادی کر کے اس کی مار برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر لاجونتی کو ایک شہری لڑکا ہی پسند آ گیا تھا جس کا نام تھا سندر لال۔ لاجونتی اور سندر لال کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ان دونوں نے پھر شادی کر لی۔ اب بھئی حالات یہ چل رہے تھے کہ جو عورتیں اغوا ہو چکی تھی نا، تو جب ان کو واپس لایا جاتا تھا تو ان عورتوں کی فیملیز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی کیونکہ ان عورتوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا اور ان عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر لاجونتی شارٹ سٹوری کا رائٹر رجندر سنگھ بیڈی یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی عورت سیکسولی طور پر پیور ہے
یعنی کہ اس نے اپنی چیسٹی کی، اپنی ورجینٹی کی حفاظت کی ہے کسی عورت نے، تو ہی اس کی فیملی میں اس کی عزت باقی رہے گی، سوسائٹی بھی اس عورت کی عزت کرے گی، اور جب اس عورت کی شادی ہوگی تو اس کا ہسبینڈ بھی اس عورت کی عزت کرے گا۔ لیکن اگر ایک عورت سیکجولی طور پر پیور نہیں ہے، اس نے کسی غیر مرد کے ساتھ شادی سے پہلے فزیکل ریلیشنز بنائے ہیں، یا شادی کے بعد بھی اگر ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ فزیکل ریلیشن بناتی ہے یا پھر سیکجول ریلیشنز بناتی ہے، تو اس عورت کے پیرنٹس، اس عورت کے بہن بھائی، اس عورت کا شوہر اس عورت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اغوا شدہ عورتوں کو جب واپس لایا جاتا تھا تو ان عورتوں کے گھر والے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ عورتیں غیر مردوں کے ساتھ کچھ دن گزار کے آئی ہیں، اور اگر کسی عورت کی فیملی اس عورت کو دوبارہ اپنے گھر لے جاتی تھی تو اس عورت کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس عورت کو پہلے جیسی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ تو سندر لال جس کمیٹی میں شامل ہوا تھا، اس کمیٹی کا کام یہی تھا کہ اغوا شدہ عورتیں جب واپس آئیں تو ان کو ان کے خاندانوں میں دوبارہ سے بسایا جائے، تاکہ وہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کی طرح نارمل زندگی جی سکیں۔ جب لاجونتی کڈنیپ ہو گئی تھی تو سندر لال کو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی بیوی لاجونتی کو بہت مارتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پہ۔ جن عورتوں کے شوہر ان عورتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، یا جن لڑکیوں کو ان کے خاندان والے، ان کے پیرنٹس، ان کے بہن بھائی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کو سندر لال اور اس کی کمیٹی کے ممبرز یہی کہتے تھے، آنر دیم، گیو دیم اے پلیس ان یور ہارٹس۔ اور اغوا ہوئی عورتیں جب واپس آتی تھی تو ان عورتوں کی فیملیز والے، ان عورتوں کے شوہر یہ کہتے تھے کہ ان عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے خود کو جان سے کیوں نہیں مار دیا، ان عورتوں نے کسی کنویں میں کیوں نہیں چھلانگ لگا دی۔ ماضی میں بھی تو بہت ساری عورتوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی جان لے لی تھی۔ تو اس طرح سے ایسے الفاظ بول کر اغوا ہوئی عورتیں جب واپس آتی تھیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن سندر لال اور اس کی کمیٹی دن رات ریلیاں نکال کر، نعرے لگا کر لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جو عورتیں واپس آ گئی ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے گھروں میں جگہ دو، ان کی عزت کرو، ان عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عورتیں انوسینٹ ہیں۔ اور سندر لال نے تو خود بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر لاجونتی واپس مل گئی اسے تو وہ اس کی بڑی عزت کرے گا، اسے مارے گا نہیں، اسے پیار سے رکھے گا اپنے ساتھ۔ اور سندر لال یہ بھی کہتا تھا کہ جو سوسائٹی ان انوسینٹ عورتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اس سوسائٹی کو تباہ ہو جانا چاہیے، وہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی نہیں ہے۔ سندر لال لوگوں کو سمجھاتا تھا، اور سندر لال کی کمیٹی کے ممبرز بھی لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان عورتوں کو جو اغوا ہو چکی تھی اور واپس آ گئی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرو، اور ان کے ساتھ ان کے پاسٹ کی باتیں نہ کرو، ان کے زخم تازہ نہ کرو۔ یہ عورتیں لاجونتی کے پتوں کی طرح نازک سی ہیں اور معصوم ہیں۔ لاجونتی کے وہ پتے جن کو اگر چھوا جائے تو وہ مڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات مرجھا بھی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انڈیا کی جو عورتیں اغوا ہو کے پاکستان چلی گئی تھیں، یا پھر پاکستان کی کچھ عورتیں اغوا ہو کے انڈیا آ گئی تھیں، تو جب یہ عورتیں واپس جاتی تھیں ان کو ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا تھا، تو ان عورتوں کے ہسبینڈز، ان عورتوں کی فیملی والے ان عورتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نارائن بابا نامی ایک مندر تھا انڈیا میں، اس مندر کے لوگ سندر لال اور اس کی کمیٹی کی مخالفت کرتے تھے، یعنی کہ نارائن بابا مندر کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ اغوا شدہ عورتیں جو واپس آئی ہیں ان کو ان کے گھروں میں نہ رکھا جائے، ان عورتوں کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے۔ اور حالات کچھ ایسے تھے کہ اغوا شدہ عورتوں کو ریکور کرنے کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اور ان عورتوں کو ڈھونڈنے کے بعد ان کے خاندانوں میں دوبارہ بسانے کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، ان کمیٹیوں میں کام کرنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوتا تھا۔ باقی اور بھی بہت ساری کمیٹیاں تھیں جو پارٹیشن کے وقت اور پارٹیشن کے بعد بنی تھیں لوگوں کو ان کے رائٹس فراہم کرنے کے لیے، لیکن ابڈکٹڈ وومن یعنی ایسی عورتیں جو اغوا ہو چکی تھیں ان کو ڈھونڈنے اور ان کو دوبارہ گھروں میں بسانے کے لیے جو کمیٹیاں بنی تھیں ان میں شامل ہونے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی کیا حالت تھی انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن کے ٹائم پر۔ پھر ایک دن کچھ اغوا شدہ عورتوں کو انڈیا واپس لایا گیا۔ سندر لال بھاگ کے گیا کہ شاید اس کی بیوی لاجونتی بھی واپس آ گئی ہو، لیکن ان عورتوں میں لاجونتی نہیں تھی۔ تو سندر لال نے دوبارہ سے اپنی کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ سندر لال کے کچھ دوست جن میں نیکی رام اور سالو یہ بھی شامل تھے، یہ لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ عورتیں لاجونتی پودے کی طرح ہوتی ہیں، جن کو ہاتھ لگائیں تو وہ مرجھا جاتی ہیں۔
تو جب یہ نعرہ لگاتے تھے یہ لوگ تو سندر لال کو اپنی بیوی لاجونتی کی یاد آ جاتی تھی، وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ آخر پھر ایک دن سندر لال کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا لال چند۔ اس نے آ کر بتایا کہ سندر لال کی بیوی لاجونتی آ چکی ہے، یعنی اسے بھی ریکور کر لیا گیا ہے۔ اب سندر لال کو یقین نہیں آ رہا تھا لال چند کی بات پر، وہ لال چند سے پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی تم نے لجو کو ہی دیکھا ہے؟ کیا لاجونتی سچ میں واپس آ گئی ہے؟ تو لال چند لاجونتی کے فیس کی اپیرنس بتانے لگا کہ لاجونتی کی فیس پر اس طرح سے کچھ مارکس ہیں۔ تو یہ بات سن کر سندر لال کو لال چند کی باتوں پر یقین آ گیا کہ واقعی ہی لاجونتی واپس مل گئی ہے اور واپس انڈیا آ چکی ہے۔ تو پھر سندر لال امرتسر چلا گیا اپنی بیوی لاجونتی کو لینے کے لیے۔ اب سندر لال نے تو بہت ساری باتیں کی ہوئی تھی لوگوں سے بھی کہ جب اس کی بیوی واپس آئے گی لاجونتی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے گا، اسے اپنے گھر میں رکھے گا، اس کے ساتھ پیار کرے گا۔ تو سندر لال نے جا کر پھر جب دیکھا نا اپنی بیوی لاجونتی کو، تو اس کی بیوی پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ لاجونتی کا ویٹ بھی بڑھ گیا ہے، اس کا سکن کلر بھی جو کبھی بلیک ہوا کرتا تھا وہ بھی نکھر گیا تھا۔ اب بھائی سندر لال نے تو سوچا تھا کہ لاجونتی اغوا ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی ہوگی، اغوا کرنے والے لوگوں نے لاجونتی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوگا تو اس وجہ سے لاجونتی بہت کمزور دکھائی دے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ، لاجونتی تو بہت زیادہ ہیلدی دکھائی دے رہی تھی سندر لال کو۔ تو سندر لال تھوڑا سا شاکڈ ہو گیا یہ دیکھ کر، لیکن آخرکار اس نے خود سے بھی یہ بات کی ہوئی تھی اور لوگوں سے بھی یہ بات کی ہوئی تھی کہ وہ اپنی بیوی لاجونتی کو اپنے گھر میں جگہ دے گا، تو وہ لاجونتی کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اب بھائی سندر لال اپنی بیوی لاجونتی کو دیوی کہہ کر بلاتا تھا، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور لاجونتی بہت خوش تھی کہ اس کے ہسبینڈ کا بیہیویئر اس کے ساتھ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ لاجونتی تو اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی تھی پہلے بھی اور اب بھی، اس کا ہسبینڈ اس کو جتنا بھی مارتا تھا پھر بھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ذرا سے منانے پر مان جاتی تھی اور بہت خوش ہو جاتی تھی۔ جو مار اسے اس کے ہسبینڈ سے پڑی ہوتی تھی وہ مار بھی لاجونتی بھول جاتی تھی۔ اب بھائی لاجونتی اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں، اپنے ساتھ ہوئے ریپ کے بارے میں، اپنی تکلیفوں کے بارے میں سندر لال کو بتانا چاہتی تھی، لیکن سندر لال اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سندر لال کہتا تھا کہ ماضی کی باتیں کر کے کیا کرنا ہے، ماضی تو گزر گیا ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کی باتیں، اپنی بیوی کا پاس نہیں سننا چاہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ سندر لال نے اپنی بیوی لاجونتی سے اس کے پاسٹ کے بارے میں 3 سوال پوچھے تھے، وہ کون تھا جس نے تمہیں اغوا کیا تھا؟ کیا وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا؟ کیا وہ تمہیں مارتا تو نہیں تھا؟ لاجونتی کہتی تھی کہ جس شخص نے لاجونتی کو اغوا کیا تھا وہ اسے زیادہ تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن لاجونتی اس سے بہت ڈرتی تھی۔ اور پھر لاجونتی نے یہ بھی کہا کہ سندر لال اسے بہت زیادہ مارتا تھا لیکن لاجونتی سندر لال سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہ سن کر سندر لال رونے لگ گیا کہ کس طرح سے وہ اپنی بیوی لاجونتی کو مارتا ہوتا تھا۔ سندر لال اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ وہ اپنا ماضی بھول جائے اور پھر سندر لال بھی اپنی بیوی کے ماضی کو بھول جائے گا۔ تو اس طرح سے جو لاجونتی تھی وہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے پاسٹ کے بارے میں، اپنے دکھ درد کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ اصل میں لاجونتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا دکھ درد شیئر کر کے اپنی تکلیف کو کم کرنا چاہتی تھی، لیکن سندر لال اس بات کے لیے ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ لاجونتی اسے اپنا پاسٹ بتائے۔ تو لاجونتی کا پاسٹ، لاجونتی کی تکالیف اس کے اندر ہی دفن ہو گئی تھی۔ اب لاجونتی سوچتی تھی کہ وہ پہلے جیسی نہیں رہی، جیسے اغوا ہونے سے پہلے جیسی وہ تھی اب ویسی وہ نہیں ہے۔ لاجونتی خود کو آئینے میں دیکھتی تھی اور اسے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی پہلے جیسی لجو نہیں بن سکتی۔ وہ گھر تو واپس آ گئی ہے لیکن اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس اس کے ساتھ ہی یہ شارٹ سٹوری لاجونتی ختم ہو جاتی ہے جسے رجندر سنگھ بیڈی نے لکھا تھا۔ تو اسٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لاجونتی شارٹ سٹوری سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔